صحیح بخاری جہاں سے شروع ہو رہی ہے وہاں پہ ام المومنین سے عائشہ رضی اللہ عنہ بتاتی ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تشریف لے گئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یتحنس فی غار حرا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم حرا میں یتحنس، یہ کلام ہے۔ یتحنس کا جو لفظ ہے، یہ تحنس ہے کیا؟ عربوں کی لغت سے پتہ چلتا ہے، لمبی تشریحات ہیں، اس وقت ہمارا موضوع نہیں۔ خلاصہ ان ساری مباحث کا لغوی طور پر یہ ہے کہ عبادت کرتے تھے۔ اب یہاں پر روایت کرتے کرتے وہ کہتے ہیں کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یتحنس فی غار حرا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تحنس اختیار فرماتے تھے۔ وَهُوَ التعبد، اور تحنس کے معنی ہے تعبد کے، عبادت، تعبد۔ اس راستے کے لیے بھی یہ الفاظ استعمال ہوتے ہیں جسے چل چل کے مسافر پاٹ دیتے ہیں، پکا کر دیتے ہیں۔ عبادت بھی یہی تقاضا کرتی ہے کہ مسلسل عبادت جاری رکھی جائے، کی جائے حتیٰ کہ وہ ابدیت کی انتہا کو پہنچے۔ یہاں راوی کہتا ہے کہ یہ تحنس فی غار حرا، غار حرا میں تحنس اختیار فرماتے تھے۔ یہ تحنس کیا ہے؟ یہ تعبد ہے، تعبد، عبادت، پوجا، اللہ کے ساتھ تعلق کو اپنے جملوں یا اپنی زبان سے یا اپنے جسم سے اس کا اظہار کرنا۔ یہ اب محدثین اس پہ جب آتے ہیں نا، ہو التعبد، ہم نے بھی بخاری شریف جب پڑھی تھی تو حضرات فرماتے تھے کہ یہ دیکھو ادراج ہے زہری کا، امام زہری رحمۃ اللہ علیہ، شہاب زہری رحمۃ اللہ علیہ۔ زہری جس پہ اب لوگ بحث کرتے ہیں، مستشرق ہے ایک جرمنی کا، اس نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ پہ پوری کتاب لکھی ہے، اور زہری کا بھی ذکر مستشرقین نے کیا ہے۔ وہ زہری کے خلاف لکھتے ہیں۔ بات اصل ہوتی ہے، لیکن ہم اشارے اس لیے بہت سی چیزوں کے کرتے چلے جاتے ہیں کہ بچوں کو کل یہ خیال رہے کہ یہ علم کے دائرے کتنے وسیع و عریض ہوتے ہیں۔ ان مستشرقین نے زور لگا دیا ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سچے آدمی نہیں تھے۔ آج کل اس محرم سے بھی پہلے اہل تشیع نے پیاز کا ایک واقعہ بیان کیا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیثیں گھڑتے تھے، اور مکہ میں پیاز بیچنے کی حدیث انہوں نے اپنے پاس سے بنا لی تھی پیسے لے کے۔ سب جھوٹ ہے، ان کی کتابوں میں لکھا ہے۔ جھوٹ گھڑ کے کوئی کتاب لکھ دے، کیونکہ اسے ثابت ادھر سے بھی تو ہونا کہ واقعی صحیح ہے، والعیاذ باللہ۔ اسی طرح زہری کے پیچھے بھی یہ مستشرق پڑے ہوئے ہیں۔ ان مستشرقین سے ہمارے ہاں بڑے بڑے اہل علم متاثر ہوئے، بڑے بڑے اہل علم متاثر ہوئے۔ یہ جتنے حضرات بھی جناب غامدی صاحب کے تحقیقات اور ان چیزوں پر اعتبار کرتے ہیں، انہیں اس طرف بھی توجہ دینی چاہیے کہ ان کے جو قائد اور ان کے جو رہنما ہیں وہ اور ان کے بھی استاد وہ زہری کے بارے میں کیا نظریہ رکھتے ہیں اور کیا کچھ انہوں نے، اور یہ سب مال ادھر سے آیا ہوا ہے، یورپ سے اور جرمنی سے، اور جڑ اکھیڑ دیا انہوں نے احادیث کی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو غیر معتبر قرار دیا ہے، اور اسی طرح زہری کو بھی غیر معتبر قرار دیا، اور زہری اس شان کا آدمی ہے کہ وہ آخری زمانے میں شام چلے گئے تھے مدینہ منورہ کو چھوڑ کے۔ زہری جب قرار پائیں گے کہ وہ غیر معتبر آدمی ہیں تو پھر ان کی احادیث ساری پھر وہ کہاں جائیں گی؟ پھر بخاری کی اسی لیے غار حرا کا انکار ہے۔ آیا خیال میں؟ اسی لیے ان روایات پہ تنقید ہے
کیونکہ ظہری آ جاتے ہیں نا بیچ میں. اور اسی لیے مسلم کی اس روایت پہ بھی شدید تنقید ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنے بعد 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن و عطرتی اور ایک میرے اہل بیت. اہل بیت کرام رضی اللہ عنہ کی شان میں وہ بہت بڑی روایت ہے جو مسلم میں آئی ہے، ہم سب اسے مانتے ہیں. ان کو انکار کی وجہ یہ پیش آئی کہ اس میں زہری جہاں جہاں آگے خراب ہو گئے. اور زہری اس شان کے آدمی تھے رحمہ اللہ کہ وہ شام چلے گئے تھے آخری عمر میں ہجرت کر کے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے مدینہ منورہ سے خط لکھا کہ حضرت مدینہ آ جائیں، المدینہ تو خیر لہم لو کانوا یعلمون. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا مدینہ سب سے اچھی جگہ ہوگی لوگوں کے لیے، کاش وہ جانتے. تو زہری نے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو جواب میں خط لکھا اور کہا کہ اذا الناس ناس والزمان زمان. میں بھی مدینہ منورہ میں رہا ہوں جب وہاں کے لوگ رہنے کے قابل تھے اور زمانہ بڑا اچھا ہوا کرتا تھا. جس شخص کا معیار اتنا ہو کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ان کے سارے امثال ان جیسے افراد مدینہ منورہ میں ہوں اور زہری کہیں کہ اب وہ زمانہ نہیں رہا، اب وہ لوگ ہی نہیں رہے مدینہ منورہ میں، اس شخص کی شان کیا تھی؟ زہری نے اس حدیث میں کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تحنث اختیار فرماتے تھے. اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر عبادت، تو تحنث کو تعبد میں جو تشریح کی ہے یہ ادراج زہری کا، ام المومنین سے عائشہ رضی اللہ عنہ کا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اس لیے احادیث میں جو کچھ آیا ہے یہ پورا علم ہے جس کے جاننے کے لیے حدیث کی اصطلاحات اور یہ چیزیں بہت اصولی چیزیں یاد رہنی چاہیے.